آمین۔ استاد زمان شہنشاہ سخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں غریب نواز کی شان کے اندر خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ شکار غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ ہے۔ یہ خبیث مردود آیا سرکار کے آستانے کے اوپر مانگنے کے لیے آیا، کھڑا ہوا تھا خبیث، تو ایک فقیر آستانے غریب نواز کے اوپر کھڑا ہوا مانگ رہا تھا، کہہ رہا ہے غریب نواز 10 روپیہ دے دو، اے غریب نواز 10 روپیہ دے دو، غریب نواز 10 روپیہ دے دو۔ تو ایک خبیث وہابی کھڑا ہوا تھا، بولا کہ ارے ان سے کیا مانگتے ہو، یہ تمہیں کیا دیں گے، لو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لو میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس نے وہ 10 روپے لیے اور لینے کے بعد پھر ایک مرتبہ آستانے غریب نواز کا چکر لگایا اور بولا غریب نواز دلوائے بھی تو کیسے خبیث سے، دلوائے بھی تو کیسے خبیث سے۔ یعنی اس فقیر نے اس خبیث کو جواب دے دیا، دلوایا اب بھی میرے غریب نواز نے، دلوایا اب بھی میرے خواجہ ہی نے۔ سبحان اللہ۔ استاد زمان بولے خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، اور خفتگان شب غفلت کو جگا دیتا ہے، خفتگان شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سال ہا سال براتوں کا نہ سونا تیرا، سال ہا سال براتوں کا نہ سونا تیرا، خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے۔ الحمدللہ ہم غریب نواز کی چھتر شایا کے اندر رہتے ہیں، شایا کے اندر رہتے ہیں، ہمیں کسی سے نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، کیونکہ ہم غریب نواز کے عاشق و غریب نواز کے دیوانے ہیں، اور ہندوستان کا بادشاہ میرا خواجہ ہے، جنہوں نے ان کے بابا جان سے دشمنی کری، گھبرائیں وہ، پریشان ہو، وہ خالی دنیا کے اندر نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی پریشان ہوں گے، قبر کے اندر بھی مارے جائیں گے، اور میدان محشر میں تو کٹائی ہونا ہی ہونا ہے۔ الحمدللہ جو غریب نواز کا عاشق ہے، جو ان کی جو ہے وہ سائے کے اندر رہتا ہے، اسے نہ دنیا کا کوئی خوف ہوتا ہے نہ آخرت کا کوئی خوف ہوتا ہے۔ غریب نواز یہ ان کی آل پاک ہے، سبحان اللہ، یہ ان کے شہزادے ہیں، یہ ان کے لاڈلے ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، سبحان اللہ، جنت کے سردار ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہمیں کسی چیز کا نہ غم ہے نہ الحمدللہ ان کے کرم سے کسی چیز کی پریشانی، کیونکہ ہم نے اپنا راجہ کسی ایسے ویسے کو نہیں مانا ہے، بلکہ ہم نے اپنا راجہ اپنے خواجہ کو مانا ہے، ہم نے اپنا راجہ اپنے خواجہ کو مانا ہے۔ استاد زمان بولے سبحان اللہ۔ گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے،
شکر کرم زور برسنا تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا ہے تیری ذات عجب بہر حقیقت پیارے ہے تیری ذات عجب بہر حقیقت پیارے کسی تیرا کہ نے پایا نہ کنارہ تیرا کسی تیرا کہ نے پایا نہ کنارہ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. یہ وہ ذات پاک ہے علی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے نا. خبیث بولا کہ کربلا کے اندر پیاسے تھے، کربلا کے اندر پانی نہیں ملا، کربلا کے اندر اگر معاذ اللہ اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ اس نے خبیث نے وہابی دیوبندیوں کی گرو گھنٹال نے کہ اگر حسین بچ جاتے تو یزید کے اوپر واجب تھا کہ معاذ اللہ حسین کو قتل کرے. معاذ اللہ بتاؤ مجھے کیا ایسے خبیثوں سے ہاتھ ملاؤ گے؟ نہیں، ایسے خبیثوں سے تو ہاتھ نہیں ملایا جائے گا جنہوں نے معاذ اللہ اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا ہم اور آپ اجمیر آئے ہیں نا، ہم اور آپ غریب نواز کے آستانے کے اوپر آئے ہیں نا، ہم اور آپ غریب نواز کے آستانے پر حاضری دینے آئے ہیں نا. بتاؤ مجھے اس خبیث نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا کہ میں روکل یرانا. اتنا بڑا شرک ہے معاذ اللہ، اتنا بڑا شرک ہے معاذ اللہ. جیسے کسی مسلمان لڑکی کے ساتھ زنا کر دینا معاذ اللہ، سنا معاذ اللہ، یا کسی مسلمان کو قتل کر دینا معاذ اللہ. اس خبیث وہابیوں نے دیوبندیوں کے گرو گھنٹال نے اپنی کتابوں کے اندر یہ توہین اللہ اس کے رسول کی شان کے اندر لکھی، اللہ والوں کی شان کے اندر لکھی. لیکن سبحان اللہ کیا شان ہے علی کے شہزادوں کی، کیا شان ہے علی کے لاڈلوں کی، کیا شان ہے سبحان اللہ اللہ والوں کی، کیا شان ہے اہل بیت کرام کی، کیا شان ہے آل پاک کی. وہ کربلا معلیٰ تھی جہاں صبر کیا گیا، لیکن جب بات ہندوستان کی آئی، جب بات ہندوستان کی سرزمین کے اوپر آئی، یہی سمجھا گیا پانی بند کر دیا جائے گا، یہی سمجھا گیا کھانا بند کر دیا جائے گا، یہی سمجھا گیا صبر کر دیا جائے گا. لیکن غریب نواز نے بتا دیا کہ سنو وہ کربلا کا میدان تھا جہاں میرے بابا جان نے صبر کیا تھا، وہ کربلا کا میدان تھا جہاں صبر کا پیغام دیا گیا تھا. لیکن سنو اب یہ ہندوستان کا راجا، اب یہ ہندوستان کا بادشاہ خود تو نہیں جائے گا بلکہ اپنے غلام کو وہ کربلا تھی جہاں حسین نے میرے بابا جان نے صبر کر کے یہ غلاموں کو بتا دیا تھا کہ جب تک زندہ رہنا اگر پانی نہ ملے، پیاسے رہنا، کھانا نہ ملے، بھوکے رہنے گا، لیکن میرے نانا جان کے دین سے ہٹنا مت. یہی غریب نواز ہے سبحان اللہ. غلام کو لے کر کے کاسا بھیجا ہے، غلام سے یہ کہا ہے جا کر کے کہہ دینا کہ آنا ساگر تجھے خواجہ نے بلایا، تجھے خواجہ نے بلایا ہے. اللہ والے ہیں جو خود نہ جائیں بلکہ خادم کو بھیجے. حکومت پانی پر ہوا کرتی ہے، تمہارا ہوگا، ہمارے عقیدے ہوں گے، وہ تمہارے ماننے والے ہوں گے جو محتاج ہوں گے. ارے ہمارے آقا تو بہت دور کی بات ہے. ارے ہندوستان کا راجا خود نہ جائے بلکہ غلام کو بھیج دے تو اجمیر کا پانی کاسے میں آ جائے. وہ آقا کی بات کرتا ہے. ہم الحمدللہ آستانے غریب نواز پر دیکھتے ہیں الحمدللہ غلاموں کا ہجوم لگا ہوا ہے، غلام ہجوم پر ہجوم چلے آ رہے ہیں، چادر پہ چادر چڑھاتے جا رہے ہیں. میں نے کہا ہر چادر، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا ہر ایک چادر کے اوپر ان شرح کلی مولویوں کے سینے پھٹتے ہوں گے، ہوگی چادر چڑھ
گئے الحمدللہ یہ عاشقان غریب نواز ہے تم لوگوں کے اتنی چادر چڑھائیں گے کہاں سے تمہیں نصیب ہی نہیں تم کیا جانو کہاں سے چادریں آتی ہیں کہیں حیدرآباد سے آستانے غریب نواز میں چادر چلی آ رہی ہے سبحان اللہ کیونکہ یہ ہندوستان کا بادشاہ ہے ہندوستان کا راجا ہے استاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری مقطعے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے کہ پڑھ لو مل کر کے پڑھ لو کلام ہے بھئی یہ عارفوں کا کلام ہے یہ ساتھ میں مل کر کے پڑھ لو محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ اور اوپر کرو